اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو لے کر ایک ڈھیر پر جھاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو جانور کھا جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک 9 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا تھا۔ مجھے سخت افسوس ہوا، بچے کو ساتھ لے کر قیامگاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا۔ میرے اس برتاؤ کو دیکھ کر بچہ بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے وقت اس سے کہا، بیٹا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا، میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا، بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا۔ تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس واپس گیا۔ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھی۔ اس نے فوراً اجازت دے دی۔ بچہ فوراً آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میری ماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر پوچھنے لگا، آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں؟ مولا عثمانی نے بتایا، یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں تمہیں ملیں گی۔ مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی میں وہ میرے ساتھ آیا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو، اور پوچھا، یہ بابا یہ دروازہ روضہ بھی وہاں ملے گا؟ میں نے اس سے کہا، بیٹا اگر یہ وہاں پہ مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میری انگلی چھوڑ دی۔ بابا تم جاؤ، اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، اس دروازے کو دیکھ کر بھوک اور پیاس بچاتا رہوں گا، جس طرح آج تک بچاتا رہا ہوں، کہہ کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ یہ تھی بچے کی روضہ رسول سے محبت۔ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ تھا۔ لوگ اس سے بہت پریشان رہتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے مظالم کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس جا کر نصیحت کی اور گستاخی سے پیش آنے لگا اور کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں، کسی کو میرے کاموں میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سے فرمایا کہ میں تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ عز و جل سے عرض کروں گا۔ اس نے جواب دیا، وہ بادشاہ بھی بہت زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے پھر نصیحت کرنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن غائبانہ آواز آئی، میرے دوست کو پریشان مت کرو۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ حیرت ہوئی اور اس نوجوان سے اس غیبی آواز کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں اپنی دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ اپنا پورا سامان خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کسی نے بھی اس شخص کو پھر نہ دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا، بہت کمزور اور مرنے کے قریب تھا اور کہہ رہا تھا، خدا نے مجھے اپنا دوست فرمایا ہے اور میں اس پر اور اس کے احکام پر اپنا جان و دل نثار کرتا ہوں۔
لہٰذا یہ کہانی ایک نوجوان کی تھی جس نے خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنا سارا مال و دولت، سارا کچھ اس خدا کی راہ میں لٹا دیا اور خدا تعالیٰ کی محبت کو پا لیا۔ اور ایسی محبت لازوال محبت تھی جس نے اس کو خدائے برحق سے ملا دیا۔